السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت اور وہ ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے ایک اور روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مقصود ایک ہی ہے، اور حضرت سفیان بن عینیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد خرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب تعالیٰ کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، خلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے فعل سے پوشیدہ یا علانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، اور صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوش بختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے، لہذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا مستحب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق ہم یہاں پر 3 احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دوسری حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تیسری حدیث حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے، نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شرعیہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عینیہ فرماتے ہیں، فحشا، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا، اس پوری آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 سے منع فرمایا۔ ایک، عدل کا حکم دیا۔ عدل اقوال و افعال میں انصاف و مساوت کا نام ہے۔ اس کے مقابل فحشا یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد خبیث اقوال اور افعال ہے۔ نمبر 2، احسان کا حکم فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو، اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابل منکر ہے، یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کو دینے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اس کے مقابل بغی ہے، اس کا مطلب اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورۃ نحل کی اس آیت مبارکہ سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاعت فرض بھی ہے اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں جمع فرما دیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ عدل فرض، احسان نفل، اور قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم گناہوں پر مشتمل ہے، اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع فرما دیا۔ وَيَنْهَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب